بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو۔ تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے۔ اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، یہ کوئی میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، ایک لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا آپ، اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں۔ عزیز بھائی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دووں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ. اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں.
तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूं, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फिर मैं कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहां के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं, ये हजरत है, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे, अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जर थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहां भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछा कहां से आया है?
جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گھر سے اسے. یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی, کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر, نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا, وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لیں نا, جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا, وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں. تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم, اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں, جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں, نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں, میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی. میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے, وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے, وہ رویا کیسے کرتے تھے, استغفار کا طریقہ کیا, کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا, میں روشنی دیکھتا تھا, ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو, تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ مزاج دیکھیں نا, ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے, ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے, ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے, وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی. ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے, اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں, اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی, پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے, کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی, گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا, وزیر خزانہ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شے خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. تو ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے, ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے.
اس کا نام بدل کے نا انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں. ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے. یہی کام وہ کرتے رہتے. انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے. پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار. ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست. لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے. انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ. مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر. وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر. ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز. کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے. مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق. یہ دین ہے. حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو. اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے. پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی. وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے. اللہ کا کچھ خوف کرو. زندگی مختصر ہے. دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے. خدا را کچھ خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں. تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. تم سے تو وہ اچھے رہ گئے. تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے. تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ. سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ. عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے. تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے. میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے. جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو. ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے. کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو. خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا.
اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، بلال حبش سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بھائیوں سے بھی آگے ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، کچھ خیال کرے۔ پہلا تعارف دین ہے، اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت، اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا، تو اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو۔ ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، پر پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام، پہلے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو آمدام برسر مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی، تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ یہ رہنا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے،
मिट्टी दें थे मिट्टी रहने कादी बल्ले, मुझे पूछ लो, मुझे जान लो, मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूं, मैं भी होता हूं, मेरा भी ये तज़किरा है। मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली न ढोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ ही हुई। ये तो बड़ी बात की बात है, तो बात की बात है साहब, वरना मन नानम के मन नानम, जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। कभी भी ये जो जात का चक्कर है ना, मैं भी हूं, मुझे भी, ओ भाई याद रखो मैं कौन हूं। ये जो नाम नमूद और ये ख्वाहिशें और ये जो वकार, ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया, उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है। फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो, फलाने, तो कमजोर बंदे ये काम कर। हजरत उमर फारूक, अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुजदिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है।
اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے. میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا. اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے. کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتا ہوں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائے, مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, ال پک گیا, اٹھ فریدا ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب نا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے. پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا, اپنی ذات پر بڑی توجہ دی. جو لوگ اپنا بھول جاتے ہیں نا, ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے, قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, کمزور طاقتور ہونے کے لیے, لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں, کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا, جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی, وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی, کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا, اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے, اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب بولیے, اپنا حساب. ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں, کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے, پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب
مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری، اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا، درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی، تھوڑی سی نا تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں۔ ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں، بے قرار ہیں، بے سکون ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا۔